ہوگا۔ ارباب ذی وقار، وقت بھی منحوس نہیں، منحوس اگر کوئی چیز ہے تو انسان کے اعمال ہیں، نحوست والے برے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر اس کے گھر کے اندر اثرات پڑتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی دنیا میں رہتے ہوئے مہینہ بھی منحوس نہیں، سال بھی منحوس نہیں، ہفتہ بھی منحوس نہیں، کوئی وقت منحوس نہیں۔ اللہ اکبر۔ سفر المظفر کے پہلے 13 ایام میں لوگ شادی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ بیاہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ غم کا مہینہ، مصیبتوں کا مہینہ، پریشانیوں کا مہینہ، اور مٹی کے برتن توڑ دیتے ہیں۔ 13 دن گزرنے کے بعد کنگڑیاں پکا کر تقسیم کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ مہینہ خیریت سے گزر جائے، عافیت سے گزر جائے۔ ارباب ذی وقار پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قول کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، منحوس انسان کے برے اعمال ہوتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا، ذکر و اذکار نہ کرنا۔ اگر صاحب نصاب ہے، اتنا مال دولت اس کے پاس ہے کہ یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت اللہ شریف، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد گھر واپس آ سکتا ہے، گھر میں ان ایام کا خرچہ بھی موجود ہے، اس آدمی پہ حج فرض ہے۔ اگر وہ آدمی حج نہ کرے گناہگار ہوگا۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرے گناہگار ہوگا۔ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے، نہ رکھے تو گناہگار ہوگا۔ اور والدین موجود ہیں، والدین کی خدمت تواضع نہ کرے، ان کی نافرمانی کرے، گناہگار ہوگا۔ ارباب ذی وقار پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا چھوڑ دے، اللہ کے حکم کو ماننا چھوڑ دے۔ یہی نحوست والے اعمال ہیں جو آدمی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ والدین شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد ہماری نہیں سنتی، والدین اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد ہماری نہیں مانتی۔ اگر تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر سوچا جائے، اے میرے مالک، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے آنکھیں دیں، جس نے کان دیے، جس نے ناک دیا، جس نے دانت دیے، زبان دی، دماغ دیا، ٹانگیں دیں، ہاتھ دیے، جسم خوبصورت سے خوبصورت تر بنایا، اور سارے اعضاء انسان کے صحیح سلامت بنانے کے بعد وہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 5 وقت دن میں اذان ہوتی ہے، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتا۔ ارباب ذی وقار رب تعالی سبحانہ تقدس کا اتنا نافرمان بندہ پھر شکوہ یہ کرتا ہے کہ اولاد میری نہیں مانتی۔ اگر سوچا جائے اور اس سے پوچھا جائے، اولاد کا تیرے اوپر احسان مختصر سا ہے، لیکن تیرا اولاد پہ احسان مختصر ہے، لیکن رب کا تیرے اوپر کتنا احسان ہے۔ رب کی زمین پہ چلتا ہے، رب کے سورج کی کرنوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، رب کے چاند سے نفع حاصل کرتا ہے۔ اگر چاند نہ ہو، تیری کھیت کے اندر ہرے برے کھیت جو فصل سے بھرے ہوئے ہیں، گندم ہو، دان کی فصل ہو، اگر چاند کی کرنیں تیری فصل پہ نہ پڑیں،
تو اس میں مٹھاس پیدا نہیں ہو سکتی، وہ پک نہیں سکتی۔ ارباب ذی وقار، اگر سورج نہ ہو مزدوری نہیں کر سکے گا، چل نہیں سکے گا، ہوا نہ ہو تو زندگی کی شام ہو جائے گی، پانی نہ ہو تو زندگی کا گزر و بسر مشکل ہو جاتا ہے۔ ارباب ذی وقار قدم قدم پہ رب کی نعمتیں کھا کر پھر بھی رب کا نافرمان، رب کا بے ادب، رب کا گستاخ، رب کے سامنے 24 گھنٹے اکڑ کر چلتا ہے، اور کبھی ذہن و گمان میں بھی نہیں آیا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا میرے اوپر حق بھی ہے یا کوئی نہیں، جس نے مجھے بنایا اس کا میرے اوپر احسان بھی ہے یا نہیں، میں اس کا شکریہ کس انداز میں ادا کروں۔ ارباب ذی وقار، جب ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہو جائے گی، سمجھ آ جائے گی، تو ہم اپنے رب کے تابعدار بن جائیں گے، تو اولاد والدین کی تابعدار بن جائے گی۔ ارباب ذی وقار اپنے والدین کی خدمت اور تابعداری ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ والدین کو سلامت رکھے۔ یہ جملہ میں نے سمجھانے کے لیے کیا ہے، یہ جملہ میں نے ایک مثال دے کر غور و فکر کے لیے، ایک توجہ اللہ کی طرف کرنے کے لیے یہ آپ کو جملہ دیا ہے۔ ارباب ذی وقار، ایک دن امام الانقلاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فروز تھے۔ جس طرح آپ کبھی رات کو باہر نکلے، 14ویں رات کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں آب و تاب کے ساتھ روشن ہوتا ہے، امام الانقلاب ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ و زبیر، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مقدس جماعت میں جلوہ فروز تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، آؤ میں تمہیں پرانے وقتوں میں گزرے ہوئے ایک بادشاہ کا واقعہ سناتا ہوں، ایک بچے کا واقعہ سناتا ہوں، اور اس بچے کے اس واقعہ کے بعد اس بچے کے ایمان کا اظہار کرنے پر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، سینکڑوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ ارباب ذی وقار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، اور جب قریب ہوئے، قریب ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، اور جادوگر جب بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، ایک دن آ کر بادشاہ سے کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں ضعیف ہو گیا ہوں، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، میرے کانوں سے شنوائی چلی گئی، اور میری کمر جھک گئی، زبان پر لرزہ طاری ہو گئی، آنکھوں میں شنوائی بھی کم ہو گئی، دانت گرنے والے۔ اے بادشاہ سلامت، آپ اپنی رعایا میں سے ایک چست و چلاک ذہین فتین بچہ، ایک ذکی بچہ، ہوشیار بچہ مجھے دیں، جس کو میں اپنا علم سکھاؤں، اپنا جادو سکھاؤں، اپنی فنکاری سکھا کر میں اس کو اپنا علم اس میں منتقل کر دوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا علم میرے مرنے کے بعد ختم ہو جائے۔ بادشاہ نے اپنی رعایا میں نگاہ دوڑائی، اور ایک ہوشیار بچہ،
ایک چست و چلاک بچہ، ایک ذکی بچہ علاقے میں سے بچوں میں سے تلاش کر کے بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا۔ بادشاہ کہنے لگا اے بچے، تجھے میں جادوگر کے پاس پیش کرتا ہوں، تو نے علم جادو سیکھنا ہے، تو نے جادو کا علم سیکھنا ہے اور اس جادوگر کے پاس تو نے رہنا ہے۔ ارباب ذی وقار وہ بچہ جادوگر کے پاس علم جادو سیکھنے کے لیے آتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے، اور اس کے راستے میں ایک راہب تھا، اور راہب کے پاس بھی لوگ آتے اور جاتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، اس بچے نے دیکھا کہ راہب کے پاس بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور راہب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے جو عالم تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا۔ تو راہب کے پاس لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ بچے نے جا کر راہب سے پوچھا ارے میاں، تمہارے پاس لوگ کیوں آتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سکھاتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتا ہوں۔ بچہ راہب کے پاس بھی بیٹھنا شروع ہو گیا اور جادوگر کے پاس بھی بیٹھنا شروع ہو گیا۔ ارباب ذی وقار اس بچے کی آزمائش کی گھڑیاں شروع ہو گئیں۔ بچہ جب جادوگر کے پاس جاتا ہے، توجہ، جب جادوگر کے پاس دیر سے جاتا ہے، جادوگر اس کو مارتا ہے، اور راہب کے پاس آ کر راہب کا علم سیکھنے کے بعد جب گھر جاتا ہے تو گھر والے اس کو مارتے ہیں۔ کافی عرصہ بیت جانے کے بعد ایک دن وہ بچہ راہب سے کہنے لگا میاں حضرت صاحب، میں جب جادوگر کے پاس جاتا ہوں تو وہ بھی مجھے مارتا ہے، اور میں جب گھر جاتا ہوں تو گھر والے بھی مجھے مارتے ہیں، تم بتاؤ کہ میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں؟ اس بچے کے استاد راہب عیسیٰ علیہ السلام کی عالم امت کے عالم دین نے جو صراط مستقیم پر بچے کو لے کر چل رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے جادوگر سے کہنا کہ مجھے گھر دیر ہو گئی، اور جب گھر پہنچا تو گھر والوں سے کہنا کہ مجھے جادوگر کے پاس پڑھتے ہوئے دیر ہو گئی۔ ارباب ذی وقار اب دونوں مطمئن ہو گئے۔ گھر والے کہنے لگے کہ جس کام کے لیے ہم نے بچے کو وقف کیا، ہمارا بچہ علم جادو سیکھ رہا ہے، اور جادوگر کہتا ہے کہ بچہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، کام ختم کر کے میرے پاس آتا ہے۔ کافی عرصہ بیت جانے کے بعد ایک دن کا واقعہ ہے کہ بچے نے دیکھا راستے میں ایک درندہ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کرنا، راستے میں ایک درندہ، اور بچے نے کہا کہ آج جادوگر اور راہب کا امتحان لیتا ہوں، اب ان کو آزماتا ہوں۔ ادھر کے لوگ اس درندے کی وجہ سے پریشان، اور ادھر کے لوگ اس درندے کی وجہ سے پریشان، راستہ بند، دنیا ہی دنیا۔ ارباب ذی وقار بچے نے پتھر اٹھایا، اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر کے وار سے یہ درندہ مر جانا چاہیے، اگر جادوگر کا دین سچا ہے تو یہ شیر نہیں مرنا چاہیے، یہ درندہ نہیں مرنا چاہیے۔ اس بچے نے پتھر اٹھایا، اٹھا کر اس درندے پر مارا تو وہ درندہ اللہ کے حکم سے مر گیا، راستہ کھل گیا۔ اب لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، شور مچ گیا، چرچا ہو گیا، اس بچے نے بڑا جادو سیکھ لیا،
اس بچے نے بڑا جادو کا علم سیکھ لیا، ارباب ذی وقار دنیا اس کے پاس آ رہی ہے، وہ جس کو بھی دم کرتا ہے وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھوں سے بینائی ختم ہو جائے، بچہ دم کرتا ہے تو بینائی واپس اللہ کے حکم سے لوٹ آتی ہے۔ یہ شہرت اور یہ چرچا چلتے چلتے اس بچے کا علم اور اس کی باتیں بادشاہ سلامت کے وزراء تک پہنچی۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، آنکھوں سے نابینا، اور اس کو پتہ چلا کہ بچہ دم کرتا ہے تو اس کے دم کی وجہ سے آنکھوں میں بینائی آ جاتی ہے، شفا مل جاتی ہے۔ وہ نابینا وزیر بادشاہ کا اس بچے کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے بچے مجھے دم کر، مجھے شفا دے۔ بچہ کہنے لگا کہ دم تو میں کر دوں گا لیکن شفا اللہ کے پاس ہے، شفا اس اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا۔ وہ وزیر کہنے لگا کہ تو اپنا اللہ کس کو مانتا ہے؟ اس نے کہا کہ جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ بادشاہ اس وقت جو حکمران تھا وہ اپنے آپ کو رب کہلایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچے نے وزیر سے کہا کہ تو ایمان لا اللہ کی ذات پہ، دم میں کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے گا، اللہ تیری آنکھوں میں بینائی لوٹا دے گا۔ وہ اللہ جو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر رہا ہے، جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر رہا ہے، وہ اللہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو ماں اور باپ کے بغیر اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کر رہا ہے، وہ اللہ تیری آنکھوں میں بینائی اتار دے گا، تیری آنکھوں میں بینائی لوٹا دے گا۔ ارباب ذی وقار بچے نے دعا کی تو اس کی آنکھوں میں، وزیر کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ وزیر بادشاہ کے ساتھ جا کر ملاقات کرتا ہے اور بادشاہ بچے نے بتایا بھی تھا وزیر کو کہ میرا تو پتہ نہیں دینا، لیکن جب وزیر پہ تھوڑی سی سختی ہوئی اس نے جا کر بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ نے طلب کیا بچے کو، جناب آؤ، تم نے بڑا علم سیکھ لیا، تمہاری شہرت کے چرچے ہی چرچے ہیں۔ بچے نے بغیر گھبرائے، بغیر کسی حیل و حجت کے بادشاہ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کہی کہ تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب وہ ہے جو زمین کا رب، آسمان کا رب، چاند کا رب، سورج کا رب، کائنات کا رب، جو سب کا رب ہے۔ اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ ہمارا رب ہے۔ بادشاہ یہ حیران ہو گیا، تو بتا یہ تجھے علم کس نے سکھایا، تجھے علم کس نے بتایا اور تجھے علم کس نے سمجھایا؟ اللہ اکبر۔ بچے نے بتا دیا کہ فلاں مقام پر راہب رہتا ہے، اس راہب نے مجھے سکھایا۔ راہب کو طلب کیا گیا اور راہب سے کہا گیا کہ اپنے ایمان سے پھر جاؤ، اپنا ایمان چھوڑ دے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا چھوڑ دے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کا تو کلمہ پڑھتا ہے، تو اللہ کو جو اللہ مانتا ہے چھوڑ دے، ورنہ تیری عبرت ناک سزا ہوگی۔ راہب نے کہا کہ میاں ایک دن دنیا سے جانا ہے، تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔
دنیا پر میں نے مکان نہیں بنایا، میں نے دکان نہیں بنائی، میں نے ملازمت نہیں کی، میں نے گاڑی نہیں لی، میں نے پلاٹ نہیں لیا، میں نے حکومت نہیں کی، میں نے ایک ہی کام کیا کہ اللہ کی عبادت، اپنا ایمان بچایا، اپنا ایمان بنایا۔ اب میں دنیا سے جاتے ہوئے ساری زندگی پہ پانی پھیرنا پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ وقت نے اپنی رعایا سے حکم دیا، اپنی پولیس کو حکم دیا، ارے میاں آری لاؤ، ارے میاں آری لاؤ۔ آری لائی گئی، اس راہب کو آری کے ساتھ چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، راہب 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بعد میں وزیر سے کہا کہ تو بھی کلمہ چھوڑ دے، تو بھی جس دین کا اظہار کر رہا ہے، تیری آنکھوں میں بینائی آ گئی اور اب تیری آنکھیں نکال دوں گا، تیرے کان کاٹ دوں گا، تیری انگلیاں کاٹ دوں گا۔ ارباب ذی وقار وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تم کر سکتے ہو کر لو، لیکن جو مزہ ایمان میں ہے وہ بغیر ایمان کے نہیں، جو سکون ایمان میں ہے وہ بغیر ایمان کے نہیں۔ نہ بنگلوں میں، نہ کاروں میں، نہ کوٹھیوں میں، نہ محلات میں، نہ کسی اور چیز میں۔ ارباب ذی وقار وزیر کو قتل کر دیا گیا۔ جب وزیر قتل ہو گیا، اب ایک بچہ رہ جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو مخاطب کر کے، اے میرے صحابہ، جب بچہ رہ گیا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دور میں ایمان والوں کا امتحان لیا گیا۔ اب بچے سے کہا گیا کہ بچہ اپنا ایمان چھوڑ دے، مجھے رب مان۔ بادشاہ کہنے لگا، بچے نے 2 ٹوک کہا کہ نہیں، ایمان نہیں چھوڑ سکتا، یہ دکانداری تو نہیں، یہ کوئی اور سودا بازی تو نہیں، یہ ہم اللہ کے ساتھ سودا کر چکے ہیں۔ اللہ نے مجھے ایمان دیا، میں نے اس کو جان دی، میں نے اس کو زندگی دی، ہر چیز اللہ کے نام پہ قربان۔ ارباب ذی وقار وہ بچہ بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے، اس کے محل میں اس کے سامنے موت سامنے نظر آ رہی ہے، زندگی کو ہتھیلی پہ رکھ کر اب وہ بچہ بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کو اپنی پولیس پہ غرور، اپنی فوج پہ ناز، اور اس نے حکم جاری کر دیا اس بچے کو اٹھاؤ اور فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے جا کر اس کو گرا دو۔ ارباب ذی وقار بچے کے ہاتھ باندھے ہوئے اور اس کو جکڑ کر پولیس لے جاتی ہے پہاڑ کی چوٹی پر، وہاں سے گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ بچہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، الہی العالمین، الہی العالمین، تو جانتا ہے میں نے تیرے وحدانیت کا اقرار کیا، اب تو جس طریقے سے چاہے تو مجھے بچا لے۔ ارباب ذی وقار اس پہاڑ پہ زلزلہ طاری ہو گیا، اس پہاڑ پہ زلزلہ آیا، وہ سارے پولیس والے پہاڑ کے کانپنے سے گر گئے، مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ بچہ زندہ بادشاہ سلامت کے دربار پہ لوٹ آیا۔ جب بچہ زندہ بادشاہ کے دربار پر لوٹا تو بادشاہ کہنے لگا، ظاہری طور پر اپنی عزت کو بچانے کے لیے پولیس کو کہتا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا پہاڑ پر لے جاؤ، وہاں سے گراؤ اس مصیبت کو۔ بادشاہ کی پولیس جو گئی تھی وہ تو وہاں ہی مر گئی۔ اس نے دوسروں سے کہا، پہلے تو نہیں آئے، تم اور لے جاؤ، اس کو کشتی میں بٹھاؤ، سمندر کے وسط میں جہاں گہرا سمندر ہے وہاں اس کو غرق کر دو۔ ارباب ذی وقار اس بچے کو کشتی پر بٹھایا گیا۔ بات سننے سے، سمجھ سے، غور سے تعلق رکھتی ہے۔ مسلمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر دور میں مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پیسا گیا ہے۔ پیغمبر کے زمانے سے آج تک نہیں بلکہ
آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت کی صبح تک کا حساب لگا لیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کا اندازہ کیجئے، ہر نبی کے دور میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے والوں کو ظلم کی چکی میں پسنا پڑا ہے، امتحان دینا پڑا ہے۔ اور باب ذی وقار، بچہ کشتی میں بیٹھ گیا، پولیس والے کشتی میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد سمندر کے وسط میں پہنچتے ہیں، سمندر کے درمیان میں پہنچے، بچے نے وہی دعا کی الہی العالمین اب بچانا تیرا کام ہے، یہ فوج ہے، یہ پولیس ہے، ان کے پاس ذرائع ہیں، حکومت کا نشہ ہے، غرور ہے، اللہ بادشاہ تو تو ہے، انسان تو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ پہنتا ہے، نہ تجھے نیند ہے، نہ تجھے اونگ ہے، اے اللہ جو اپنے آپ کو تیری مخلوق میں پیدا ہوا انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پیشاب بھی کرتا ہے، پیشاب کرے تو ناپاک ہوتا ہے، اور باب ذی وقار اس کو نیند بھی آتی ہے، اس کو اونگ بھی آتی ہے، رب تو ہے جس کے اندر ساری خوبیاں ہیں، یہ بدبخت تو مخلوق ہے لیکن یہ بھی اپنی ربوبیت کا اظہار کرتا ہے، اے اللہ میں دیکھتا ہوں تو جس طریقے سے اپنی خالقیت کا اظہار کر کے مجھے ان سے نجات عطا فرما، مجھے بچا لے۔ اب سمندر کی موج کو جلال آیا، جنون آیا، غصہ آیا، اللہ نے سمندر کی لہر کو حکم دیا، لہر اٹھی، کشتی ایک موج میں غرق ہو گئی، اللہ نے اس بچے کو سمندر کے وسط سے اٹھا کر کنارے پر پھینک دیا، وہ بچہ دندناتا ہوا پھر بادشاہ کے دربار پہ، حالانکہ وہ چھپ بھی سکتا تھا، دائیں بائیں کہیں اور بھی جا سکتا تھا، ضروری تو نہیں تھا کہ بادشاہ کے پاس بھی، لیکن مقابلہ ہو رہا تھا، اظہار ہو رہا تھا، اصلی کون ہے نقلی کون ہے، اصلی اور نقلی کا پتہ ہی میدان میں چلتا ہے۔ اور باب ذی وقار جب بادشاہ نے دیکھا بچہ دوبارہ آ رہا ہے، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، بہرحال عزت کو بچانے کے لیے پھر دوبارہ منہ صاف کر کے بادشاہ کہنے لگا اس کو عبرتناک سزا دی جائے۔ بچہ دو ٹوک اس کے سامنے ایک بات کرتا ہے، ایک بات کہنے لگا بچہ، بادشاہ سلامت سن، توجہ، بچے نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت سنو، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو، اگر تم مجھے دنیا سے مٹانا چاہتے ہو، تم مجھے ختم کرنا چاہتے ہو، تم جتنے حربے استعمال کرو سارے حربوں میں ناکام، تم تو دور کی بات ہے تمہارے ساتھی سارے مل کر، تمہارے سارے یار مل کر مجھے مارنے کی کوشش کریں، نہیں کر سکتے۔ آؤ بادشاہ سلامت میں تمہیں اپنے مرنے کی تدبیر خود بتاتا ہوں، میں تمہیں اپنی موت کا خود طریقہ بتاتا ہوں۔ بادشاہ پوچھنے لگا ہاں بتا تیری موت کیسے آئے گی؟ بچے نے کہا بادشاہ سلامت ایک میدان میں کھجور کے تنے پر سولی پہ لٹکاؤ اور اس کے گرد و نواح میں میدان میں سارے لوگوں کو جمع کرو، اپنی ساری رعایا کو جمع کرو، سارے لوگوں میں منادی کرو آج اس بچے کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، آج اس بچے کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا، آؤ تم بھی نظارہ کرو، تم بھی دیکھو۔ اور باب ذی وقار اور اس کے بعد بادشاہ سلامت تم نے ایک جملہ کہنا ہے، اور وہ جملہ تم جب کہو گے اور جملہ کہنے کے بعد اپنے ہاتھ میں نیزے میں سے جب تم نے تیر پھینکنا ہے اور اس کے اوپر تم نے ایک جملہ کہنا ہے بسم اللہ ربی ھذا الغلام،
یہ جملہ تم نے اس تیر پر دم کر کے پھینک دینا، وہ میرے جسم میں لگے گا تو میں مر جاؤں گا۔ ارباب ذی وقار، بادشاہ نے لوگوں میں منادی کی، منادی کے بعد لوگ جمع ہو گئے۔ کھجور کے تنے پر اونچا درخت، وہاں بچے کو لٹکایا گیا، رسی گلے میں پھندا پڑا ہوا، بچہ لٹک رہا ہے۔ اس کا جرم کیا کہ اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ ساری کائنات کا مالک، خالق، رازق، ہمارا رب، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا پالنے والا، ہمارا مشکل کشا ہمارا رب ہے۔ ارباب ذی وقار، جب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ سلامت نے نیزہ پھینکا، بسم اللہ ھذا بسم اللہ ربی ھذا الغلام، یہ جملہ کہہ کے، اور تیر بچے میں پیوست ہوا، اور اس کے بعد ارباب ذی وقار اس کی کان پٹی پر جب تیر لگتا ہے، بچہ ایک ہاتھ یہاں رکھ لیتا ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے۔ جب روح پرواز ہو گئی، اس میدان میں جتنے لوگ تھے، جتنی عورتیں تھیں، جتنے مرد تھے، جتنی بچیاں تھیں، جتنے بچے تھے، سب نے یک زباں ہو کر ایک جملہ کہنے لگے، آمنا بربی ھذا الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کہنے لگا، رے کیا ہو گیا؟ پہلے تو ایک تھا، پھر دو ہوئے، پھر تین ہوئے، اب ان تینوں کا خاتمہ کر چکے، لیکن اب تو ساری رعایا، اب تو ساری مخلوق، اب تو ساری دنیا، اب میرے نیچے میری رعایا ساری کی ساری مسلمان ہو گئی، ایمان لے آئی۔ اے اللہ، اب ان کا کیا کیا جائے؟ اب ان کا کیسے ختم کیا جائے؟ وزیر پریشان، بادشاہ پریشان۔ بادشاہ کہنے لگا، اچھا میرے ذہن میں ایک تدبیر آتی ہے، وہ یہ کہ خندق کھودی جائے، ایک بھی ایمان والا یہاں سے باہر نہ نکلنے پائے، سب کا معاشرہ تنگ کر دیا جائے، سب کا روٹی پانی بند کر دیا جائے، سب کا معاشرہ کیا جائے، اور خندق کے بعد اس میں آگ لگائی جائے، اور آگ اتنی لگائی جائے، اور ایک ایک کو کر کے، ایک ایک کو کر کے اس خندق میں پھینکا جائے۔ ارباب ذی وقار، خندق کھودی گئی، کھودنے کے بعد آگ سلگائی گئی، آگ سلگانے کے بعد ایک ایک کو کر کے اس خندق میں ڈالا گیا۔ ایک عورت تھی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا، شیر خوار بچہ، چھوٹا سا بچہ، 2-4 ماہ کا سمجھ لیجئے۔ ارباب ذی وقار اس بچے کو عورت سے چھینا گیا، چھین کر عورت کے سامنے بچے کو آگ میں پھینکا گیا۔ جب بچہ آگ میں جاتا ہے، ماں کا دل ڈولنے لگا، ماں کا دل ہلنے لگا، اپنے ایمان پر جو ہے تیرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ ابرار اہل اسلام